اور ایک بہت بڑا شاعر اور مصنف گزرا ہے، نام ہے میر حسن۔ میر حسن نے ہفت تماشا نام کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور میر حسن کی جو مثنوی ہے جسے گلزار ارم کہا جاتا ہے، اس میں بھی میوات کا اور میوات کی چھڑیوں کا تذکرہ ہے۔ غور سے سنیے گا، میر حسن نے لکھا کہ جب بادشاہوں میں آپسی رنجش اور جنگ اور لڑائی ہونے لگی تو میں نے کیا کیا، مدار کی چھڑیوں کے جلوس کے ساتھ مکن پور نکل رہا تھا۔ تکیوں پر، چلوں پر، درگاہوں پر اس وقت مدار کی چھڑیوں کا جلوس اس دور میں فقراء نکالتے تھے، ملنگ نکالتے تھے، اور مکن پور شریف عرس میں پہنچا کرتے تھے، جس پر انگریزوں نے روک لگائی تھی اس دور میں۔ خیر بہت لمبا چلا جائے گا، شارٹ اینڈ سویٹ سنیے۔ تاریخ میوات کے تعلق سے لکھا ہے کہ میر حسن لکھتا ہے، رہا میں ڈیگ میں آ کر کئی ماہ، رہا میں ڈیگ میں آ کر کئی ماہ، چلا وہاں سے رضائے حق کے ہمراہ، ڈفالی یوں کھڑی کھڑی کرتے ہیں چھڑیاں، وہ چھڑیاں کیا بھلی لگتی ہیں کھڑیاں، ربانے دفلیاں بجتی ہیں پیہم، ایکم دم کا لگاتے ہیں سبھی دم، سب دم مدار کے نعرے لگاتے ہوئے مکن پور شریف تک میوات کے لوگ پہنچا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میواتیوں کی تاریخ قطب المدار کو چھوڑ کر کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تاریخ ہے۔ تو میں نے جب ہسٹری پڑھی تھی تو میرا دل، چونکہ میرے سرکار سے منسلک ہیں میواتی حضرات، تو میرے دل سے کچھ اشعار نکلے تھے۔ میں نے زیادہ محنت نہیں کی تھی اس پر، صرف اور صرف ذرا سا سوچا اور یہ اشعار ہو گئے۔ تو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، ذرا جھوم کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ دوں، اجازت ہے؟ پھر آپ لوگوں کی فرمائش بھی دو شعر پڑھ کر انشاءاللہ سلام۔ علماء پر بھی شاخ نہ گزرے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیوں بھول گئے میواتی، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور صرف میوات کی ہی تاریخ نہیں ہے، اس گوالیر کو بھی کلمہ اگر دیا ہے تو سید بدیع الدین قطب المدار نے عطا کیا ہے۔ چلے زندہ شامدار کے چلے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، 40 دن ایک چلے میں لگتے ہیں، 40 دن، اور اس چلے کو دوسروں نے لے لیا، چلہ چلی مچا دی۔ مگر اصل چلہ تو پہلے زندہ شامدار 1200 سال پہلے فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، اس چلے کو بھول گئے، اس چلے کو یاد رکھتے ہو بھائی؟ پرانے والے چلے کو یاد کرو، انشاءاللہ ایمان بھی مہک جائے گا اور ذہن بھی مہک جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، یہاں بھی سرکار قطب المدار آئے، چلے فرمائے، سنیں سماعت کریں۔ کیوں بھول گئے میواتی، کیوں بھول گئے، کیوں بھول گئے میواتی، کیوں بھول گئے اسلاف کی رسمیں ساری، کیوں بھول گئے، کیوں بھول گئے میواتی، کیوں بھول گئے شادی میں مدار اعظم کے کچھ گیت بھی گائے جاتے تھے، شادی میں مدار اعظم کے کچھ گیت بھی گائے جاتے تھے، 2 بکروں کو قربان کر کے مہمان کو کھلائے جاتے تھے، 2 بکروں کو قربان کر کے مہمان کو کھلائے جاتے تھے، آتے تھے جب باراتی، کیوں بھول گئے، کیوں بھول گئے میواتی، کیوں بھول گئے، کیوں بھول گئے نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ بے شک یہ جو کتابوں میں پڑھا اور نظم کیا ہے میں نے، پیش کرتا ہوں سماعت۔ دیکھیں، میوات کے ہر ایک کوچے سے چھڑیوں کو اٹھایا جاتا تھا،
جنہیں پنجے اور علم کہا جاتا ہے۔ میوات کے ہر ایک گوشے سے چھڑیوں کو اٹھایا جاتا تھا اور شاہ مدار کے چلوں پر پھر میلہ لگایا جاتا تھا، اور شاہ مدار کے چلوں پر پھر میلہ لگایا جاتا تھا۔ چلتے تھے دیا، چلتے تھے دیا اور باتی کیوں بھول گئے، کیوں بھول گئے میواتی، کیوں بھول گئے، کیوں بھول گئے میواتی، کیوں بھول گئے۔ چوہڑ سدی نے دیکھا تھا جب شاہ مدار اعظم کو، میوات کا پہلا مسلمان، چوہر سدی نے دیکھا تھا جب شاہ مدار اعظم کو، رب کا کلمہ پڑھ کر کے تب وہ بھول گئے تھے عالم کو۔ کچھ یاد کرو اے ساتھی، کیوں بھول گئے، کیوں بھول گئے میواتی، کیوں بھول گئے۔ جس نے اسلام دیا تم کو اب نام انہی کا یاد نہیں، جس نے اسلام دیا تم کو اب نام انہی کا یاد نہیں، جس نے اسلام دیا تم کو اب نام انہی کا یاد نہیں۔ غازی کا، غازی کون تھے؟ حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، سید سالار مسعود غازی۔ جس نے اسلام دیا تم کو اب نام بھی ان کا یاد نہیں، غازی کا مدار اعظم کا پیغام انہی کا یاد نہیں۔ تم اپنی امانت داری کیوں بھول گئے، کیوں بھول گئے میواتی، کیوں بھول گئے۔ اس میں شعر بہت سارے ہیں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ حضرات